چاند صاحب یہ اسی طرز عمل پر چل رہے ہیں جو اسرائیل نے کیا ہے. انہوں نے بہانہ بنایا 7 اکتوبر کے اٹیک حماس کی جانب سے. اس سے پہلے انہوں نے کس طرح سے پرووکیٹو ایکٹس کیے ہیں جو وہاں پر وائلیشنز کی ہیں اس سے سب بخوبی واقف ہیں, لیکن اسرائیل ہمیشہ اپنی بات کرتا رہا. اور اب انہی کا حوالہ دیا ہے انڈین میڈیا نے بھی. وہ کہہ رہے ہیں جو 7 اکتوبر ہم اس کو, ہمارے لیے یہ 7 اکتوبر ہے اور اس کا جواب بھی ایسے ہی دیا جائے گا. ان کے ارادے تو یہاں سے نظر آ رہے ہیں. اور جیسے ابھی بات بھی کر رہے تھے احمد کہ جس طرح سے ہائپر سونک ویپنز پہ ان کی ایگریسولی, ہم اس دن اپنے پروگرام میں بات کر رہے تھے, جس طرح سے انویسٹ کیا جا رہا ہے, ان کے عزائم بھی نظر آ رہے ہیں. افغانستان سے ہماری حالیہ ملاقات بھی ان کو کھٹک رہی تھی, پھر آرمی چیف کا کشمیر سے متعلق بیان. اس سب کی ٹائمنگ اگر دیکھی جائے تو آپ اس کو ڈی کوڈ کریں گے کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں اور پاکستان کو کس طرح سے تیار رہنا چاہیے؟ اچھا سوال ہے آپ کا آمنہ. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ اسرائیل اور ہندوستان کا جو کوآپریشن ہے, جس طریقے سے مقبوضہ علاقے ہیں فلسطین کے, وہاں پہ جس انداز سے آپ دیکھ لیں اسرائیل اپنے یہودیوں کو آباد کاری کر رہا ہے, بڑے عرصے سے کر رہا ہے, وہی پیٹرن جو ہے نا انہوں نے سری نگر ویلی میں کرنا شروع کیا ہے, جہاں پہ ڈومینیٹڈ پاپولیشن مسلمانوں کی کشمیریوں کی ہے 90% سے زیادہ. جموں میں جو لوگ رہتے ہیں وہ زیادہ ہندو ہیں, ان کو لا کے وہاں بات کیا جا رہا ہے, بلکہ ہندوستان سے لوگوں کو لا کے بات کیا جا رہا ہے تاکہ ان کو نیوٹرلائز کر دیا جائے جتنے یہ لوگ ہیں اور پہ ظلم کیا جائے. دیکھیں ہم نا پیٹرن کی جو بات میں آپ کو بتاؤں وہ تو یہ ہے کہ جس طریقے سے فالس فلیگ آپریشن کی جو بات ہو رہی ہے, پلے کارڈ لے کے جس طرح لوگ آئے, پھول تقسیم کیے گئے, اور جس انداز سے فوراً 5 منٹ کے بعد انڈین میڈیا کا ریئیکشن آنا شروع ہوا. دیکھیں ایز وی اسپیک اچھی بات یہ ہے کہ نہ کسی انٹرنیشنل آرگنائزیشن نے, کسی ملک نے اس کو کنڈیم کیا ہے. پاکستان کا نام لیا, کنڈمنیشن تو سارے کر رہے ہیں, اور اسی طرح سے ہندوستان کی حکومت نے بھی ابھی پاکستان پہ انگلی نہیں اٹھائی. میڈیا اس طرح کی ساری باتیں کر رہا ہے. اب دیکھیں جہاں پہ اب یہ عام طور پہ آپ نے دیکھا وہاں لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی انٹیلیجنس وہاں پر میڈیا کے حالات سب ہم اس سے واقف ہیں, وہ کس کا نیریٹو وہاں پر بیچ رہے ہوتے ہیں. وہاں پر ٹوٹلی ایک گورنمنٹ اونڈ اور کنٹرولڈ میڈیا ہے وہاں پر. جی دیکھیں آمنہ دنیا کا یہ واحد میڈیا ہے, میرے خیال میں اس کو تو ساری دنیا جان گئی ہے کہ مودی صاحب جب سے آئے ہیں ان کا تیسرا ٹینور جا رہا ہے. اور 80% میڈیا کو انہوں نے خرید لیا, کارپوریٹ سیکٹر کو لے لیا. کارپوریٹ سیکٹر انہوں نے سیدھا کہہ دیا ہے جو ایک مینیجنگ ڈائریکٹر ہے وہی ایڈیٹر ہے اخبار کا بھی اور ٹیلی ویژن کا بھی, لہٰذا وہ تو وہی بات کر رہے ہیں جو مودی ان کو کہہ رہا ہے, اور نتیجہ تن اور دیکھ لیں اب وہ مال بنا رہے ہیں. ریلائنس جیسا ادارہ جس کا کوئی آپ نے دیکھ لیں کچھ طیاروں کا کوئی تجربہ نہیں ہے, رفائل طیاروں کا خریدنے کا ٹھیکہ جو ہے نا ان کو انہوں نے دے دیا تھا, اس لیے کہ وہ مودی سرکار کی حمایت کر رہے تھے. دیکھیں اب نا میں آج آپ کو بڑی خبر دیتا ہوں اس حوالے سے. میری ایک بڑی اہم آفیشل سے بات ہوئی ہے, میں نے ان سے پوچھا کہ جی اب کیا ہو گیا, کیا سوچ رہے ہیں. انہوں نے کہا جی پہلی تو بات یہ ہے کہ ابھی دیکھیں گے ہم ریئیکشن ہندوستان کا کیا آتا ہے. انڈیا کی کیبنٹ کمیٹی آن سیکورٹی کی میٹنگ ہوگی, اس میں وہ کیا لے کے آتے ہیں. اگر پاکستان پہ الزامات لگاتے ہیں اور یہ فرض کریں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے کروایا, جس کو بلڈ اپ ان کا ہندوستانی میڈیا کر رہا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ جی پھر ہم سیدھا 5 پرماننٹ ممبر جو ہیں ان کے پاس 5P کے پاس جا کے بتائیں گے ان کو کہ جی یہ کیا کرنے جا رہے ہیں, دیکھیں ان کا نقطہ نظر کیا ہے. ہاں دوسری بات انہوں نے بتائی کہ اگر یہ کنائٹک آپریشن کو کریں گے تو ہم ان کو بھی دنیا کو بتائیں گے بھی, اور اس کا پھر ہمیں لازمی جواب دینا پڑے گا. نان کنیکٹک جو ہیں ان کے معاملات, اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہو سکتا ہے کہ ہندوستان کوشش کرے پاکستان کو دوبارہ FATF میں لے جائے, سیکورٹی کونسل میں لے جائے. سیکورٹی کونسل میں اچھی بات ہے کہ پاکستان 10 جو نان پرماننٹ ممبر ہیں ان کا ممبر ہے. وہاں پہ ایک قسم کا ویٹو حاصل ہے کہ اس طرح کے معاملات میں اگر وہ لے کے جاتے ہیں, پاکستان اگر ویٹو کرے گا تو سب کو ماننا پڑے گا, وہاں پہ نہیں جا سکتی یہ بات. اب معاملہ جو ہے نا ہم نے سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ انڈیجنس موومنٹ ہے جس کو پاکستان سفارتی طور پہ, سیاسی طور پہ, اخلاقی طور پہ ان کی بھرپور حمایت کر رہا ہے. اب دیکھیں ایک مدت سے ساری دنیا کو پتہ چلا ہے کہ پاکستان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, 7 لاکھ فوج رکھ کے بھی ان کا فیلر ہو گیا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ معاملہ شروع ہوا تھا 2016 میں برہان وانی ایک نوجوان کو جو مارا گیا تھا, اس کے بعد سے یہ انڈیجنس موومنٹ تیزی پکڑ رہی ہے. اور پھر 2019 میں آپ نے دیکھا جب انہوں نے انیکس کر دیا تھا, وہ ایک اسپیشل اسٹیٹس لے لیا تھا کشمیر کا, اس کے بعد سے اور لوگ ان کے خلاف ہو گئے. اب ان کو سمجھ نہیں آتی, حالیہ الیکشن میں بڑی بری مار پڑی آپ کو کانگریس وال کو, اپنا ان کو مودی کی پارٹی کو وہاں پہ. تو اب دیکھنا یہی کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. پاکستان الرٹ ہے, لیکن یہ باتیں سب کو پتہ چل رہی ہیں. آمنہ آخری بات یہ ہے کہ یہ 2000 میں جب بل کلنٹن وہاں پہ گئے تھے, وہ 36 پورہ میں جو 37 سکھوں کو مارا گیا تھا, اس کے بعد سے ہندوستان بہت برے طریقے سے ایکسپوز ہوا تھا. انٹرنیشنل میڈیا نے, امریکی میڈیا نے, کیونکہ ان کا صدر آیا ہوا تھا, انہوں نے کھوج لگائی تو پتہ چلا کہ جنہوں نے خود سب کچھ کروایا. تو میرا خیال ہے یہ ماننے والی بات ہے. اب دیکھنا یہی کہ ہمارا میڈیا, ہماری سول سوسائٹی, ہماری
गवर्नमेंट बड़े अच्छे तरीके से एक्सपोर्ट कर रही है। अच्छी बात है, जो पहले नहीं होता था। इंटरनेशनल मीडिया, यूरोप और अमेरिका का मीडिया जो है ना, वो हिंदुस्तान की बातें बाइक करने के लिए तैयार नहीं है। वो भी कह रहे हैं कि जी ये अमेरिका बावजूद कुछ होने के वो कहता है कि जी ये डिस्प्यूटेड एरिया है, कश्मीर जो है ना इस पर बातचीत के लिए मसले का हल किया जाए। जी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।